میں نے اکثر سوچا ہے کہ غالباً تاریخ نے پہلے ہی سے میرے خاندان کو کسی مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ میرے بھائی محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے اور اسے سب جانتے ہیں۔ ایک بات جس کا علم ممکن ہے دوسروں کو نہ ہو یہ ہے کہ میرے والد 1857 میں پیدا ہوئے تھے، یعنی یہ وہ وقت تھا جسے ہم جنگ آزادی کے نام سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ انگریز اسے حقارت سے غدر کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس زمانے میں ہمارا خاندان گوندل میں قیام پذیر تھا۔ گوندل کاٹھیا واڑ کا خوشحال علاقہ تھا۔ گوندل کا ٹھاکر انگریزوں سے اپنی وفاداری کے ورثے میں بڑے ٹاٹ باٹ سے حکومت کر رہا تھا۔ انگریزی حکومت آزادی کے متوالوں کو گوندل سے باہر رکھنے کے لیے ٹھاکر کو معاوضہ دیا کرتی تھی، اور وہ بھی حکومت کو خوش رکھتا تھا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آزادی کے متوالے اس کے شان و شوکت سے چمکتے دربار پر بدنما داغ بن جائیں اور اس طرح رعایا پر اس کی گرفت کمزور پڑ جائے۔ چنانچہ اس قسم کے ماحول میں گوندل کے لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے، اور وہ سیاسی رنگ جو ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں جم چکا تھا اس کا عشر اشیر بھی گوندل میں ناپید تھا۔ زراعت اور کھیتی باڑی گوندل کی معاشی زندگی کی بنیاد تھی۔ کپاس، گندم، جوار اور باجرہ وہاں کی اہم فصلیں تھیں۔ اس سلسلے میں گوندل کو جو خاص شہرت حاصل تھی وہ سرخ مرچوں کی وجہ سے تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں مرچوں کی بہتات ہوا کرتی تھی۔ کھانے کی میز پر سرخ مرچ کا خاصا ذخیرہ ہوتا تھا، اور جن لوگوں کو اس سے رغبت تھی وہ ہمیشہ پوری طرح لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ میں نے کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ لال مرچ ذہانت کو تیز کرتی ہے۔ میرے دادا پونجا کا آبائی گاؤں پانیلی تھا، جس کی آبادی 1000 نفوس سے بھی کم تھی۔ اتفاق سے میرے دادا کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو زراعت پیشہ نہیں تھے۔ ان کی ملکیت میں چند کھڈیاں تھیں جن سے وہ اور چند مزدور کھردرا سوتی کپڑا تیار کیا کرتے تھے۔ آمدن بس اتنی تھی کہ سارے کنبے کا آسانی سے گزارا ہو جاتا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، الجی، کتھو اور جنا۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام منبائی تھا۔ جنا سب سے چھوٹے تھے اور باقی دونوں بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ باحوصلہ اور معاملہ فہم تھے۔ ان کے ذہن نے کھڈیوں کے کام کو گوارا نہیں کیا، اور جب انہوں نے گوندل شہر کی مصروف کاروباری زندگی کے بارے میں سنا تو شہر جا کر اپنی قسمت آزمانے کی خواہش کی۔ چند ماہ بعد وہ گوندل سے واپس پانیلی آئے تو دادا اپنے بیٹے کی کارکردگی پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مناسب سمجھا کہ بیٹے کی شادی بھی کر دی جائے، اس لیے کہ دونوں بیٹوں اور بیٹی کی شادیاں پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اپنے ہی اسماعیلی خواجہ فرقے میں رشتے کی تلاش شروع ہوئی، اور آخر ان کی نظر انتخاب مٹھی بائی پر پڑی، جن کے خاندان کو وہ پسند بھی کرتے تھے۔ چنانچہ 1874 میں شادی کی رسومات دہفہ کے علاقے میں پوری ہوئیں، جہاں دلہن کے والدین رہا کرتے تھے۔ والد کا کاروبار کچھ اتنا آگے بڑھا کہ اب وہ گوندل سے بھی باہر نکلنے کی سوچنے لگے۔ بمبئی کے بارے میں انہوں نے سنا کہ وہاں بڑے بڑے خاندان کئی منافع بخش کاروبار میں مصروف تھے۔ اس کے علاوہ کراچی کی بڑھتی ہوئی بندرگاہ بھی کاروباری لحاظ سے کم نہ تھی۔ بالآخر والد نے کراچی کا انتخاب کیا۔ وہاں انہوں نے کھارا در میں نیو نہم روڈ پر 2 کمروں پر مشتمل ایک اقامت گاہ کرائے پر لی۔ کھارا در شہر کا کاروباری مرکز تھا۔ یہ اقامت گاہ عمارت کی پہلی منزل پر واقع تھی، اور اس میں لکڑی اور لوہے کی بنی ہوئی ایک وسیع بالکنی تھی۔ سامنے کی طرف سے سمندر سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں تقریباً سارا سال ہی موسم کو فرحت بخش رکھتی تھی۔ گوندل کے اس نئے وپاری کا کاروبار بڑھتا گیا، خصوصاً ایک برطانوی فرم سے بہت اچھے مراسم ہو گئے، جس کا نام گراہم ٹریڈنگ کمپنی تھا، اور جو اس وقت درآمد و برآمد کی اہم کمپنیوں میں سے ایک تھی۔ گو کہ والد انگریزی زبان سے بالکل ناآشنا تھے، مگر زبان سیکھنے کے معاملے میں وہ کافی ہوشیار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے خاصی حد تک انگریزی سیکھ لی، اور گراہم ٹریڈنگ کمپنی کے جنرل مینیجر سے براہ راست کاروباری معاملات سلجھانے لگے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس طرح انہیں اپنے کاروبار کو مزید فروغ دینے کا موقع ملا۔ گراہم کمپنی کے ساتھ میرے والد کا زیادہ تر شیشے کا کاروبار تھا۔ جوں جوں ان کا کاروبار ملک سے باہر بڑھا، انہوں نے انگریزی لکھنا اور بولنا بھی شروع کر دی۔
جو کہ اس وقت ہانگ کانگ اور انگلستان کے کاروباری مراکز کی مروجہ زبان تھی۔ اس زمانے میں کھارا در کے چند تاجر بینک کاری کے شعبے سے بھی متعلق تھے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے ساحلی علاقوں کی تمام تجارت کراچی کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ بینک کی مناسب سہولتوں کی کامیابی کی بنا پر سرمایہ اور پیسے کے لین دین کا کام عموماً ان سوداگروں کے ذریعے ہوتا تھا جو اپنے دفتروں کو بطور بینک استعمال کرتے تھے۔ یہ سوداگر بہت ایماندار اور وعدے کے پکے اور اٹل ہوا کرتے تھے۔ میرے والد کی فرم جناح پونجا اینڈ کمپنی بھی ایسی ہی ایک فرم تھی۔ اس کا کاروبار خاصے وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا اور عام کاروباری حلقے اس پر اعتماد اور یقین رکھتے تھے۔ عزیزوں کے ذریعے سینہ بہ سینہ جو تاریخ چلی آتی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مٹھی بائی امید سے ہوئی تو والد نے پوری توجہ ان پر وقف کر دی۔ دونوں بے حد مسرور اور خوش تھے۔ ان دنوں کراچی میں بامشکل کوئی قابل ذکر زچہ خانہ تھا، البتہ چند ایک دائیاں ضرور تھیں اور ان کی بہت اہمیت تھی۔ پیدائش سے قبل علاج اور دیکھ بھال جیسی باتیں تقریباً مفقود تھیں اور دائی بھی بوقت پیدائش بلائی جاتی تھی۔ متمول علاقہ ہونے کی بنیاد پر کھارا در میں بھی ایک دائی رہا کرتی تھی جو اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی وجہ سے اس علاقے میں خاصی شہرت کی مالک تھی۔ اس کی نگرانی میں میرے والد کا پہلا بچہ اس دنیا فانی میں تولد ہوا اور وہ اولاد نرینہ تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور دسمبر 1876 کی 25 تاریخ۔ بچہ چھوٹا بھی تھا اور کمزور بھی۔ اس کی صحت کی بابت تشویش رہا کرتی تھی۔ یوں بھی اس کا وزن اوسط سے چند پاؤنڈ کم تھا۔ بہرحال تشویش کے بادل اس وقت چھٹے جب ایک ڈاکٹر نے والدین کو یقین دلایا کہ جسمانی طور پر بچے میں کوئی خرابی نہیں۔ کاٹھیا واڑ میں ہمارے خاندان کے مردوں کے نام کچھ ہندوانہ انداز پر رکھے جاتے تھے۔ سندھ میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور کھارا در میں ہمارے ہمسایہ بچوں کے نام مسلمانوں کے انداز پر رکھے ہوئے تھے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ اس پہلے بچے کا نام محمد علی موضوع رہے گا۔ میری والدہ محمد علی سے بہت محبت کرتی تھی، گو کہ ان کے 6 بچے اور بھی ہوئے، لیکن محمد علی ہمیشہ ان کے چہیتے رہے۔ رحمت، مریم، احمد علی، شیریں، بندے علی اور میں ان کی باقی اولادوں میں سے تھے، گویا 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ کامیابی اور عروج کی منزلیں طے کرتے ہوئے کاروبار کو سنبھالے رکھنے کے سلسلے میں میرے والد اپنی پوری توجہ اس جانب مرکوز کرنا چاہتے تھے، لیکن میری والدہ کی شدید خواہش تھی کہ دونوں محمد علی کو پانیلی سے 10 میل دور گنود میں حضرت پیر حسن کے مزار پر لے جائیں، جہاں ان کی رسم عقیقہ ادا کی جائے۔ بچپن سے ہی والدہ نے حضرت پیر حسن کی بزرگی اور کرامات کے بارے میں سن رکھا تھا۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کے بیٹے کا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رسم عقیقہ حضرت پیر حسن کی متبرک درگاہ پر ادا کرنا چاہتی تھیں، جہاں رواج کے مطابق بیٹے کا سر منڈوایا جاتا اور ماں پیر حسن صاحب کے طفیل اپنے لختے جگر کے لیے خوشائند مستقبل کی دعا مانگتی۔ پہلے تو میرے والد نے کراچی سے 1 ماہ دور رہنے اور کاروباری مصروفیات کو ترک کر کے گنوج جانے کے سلسلے میں معذوری ظاہر کی، لیکن بالآخر میری والدہ کی بات مان لی۔ چنانچہ وہ ایک دن اپنے نوزائیدہ بچے کے ہمراہ کراچی کی بندرگاہ سے ویراوال کی جانب عازم سفر ہوئے، جو کاٹھیا واڑ کی ایک بندرگاہ ہے۔ دوران سفر جہاز کو ایک سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بڑی مشکل سے ویراوال پہنچے۔ چند دنوں کے بعد ماں نے والد کو بتایا کہ ان طوفانی لمحات میں انہوں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ اگر سمندر نے انہیں نگل نہ لیا تو وہ گنود میں طے شدہ پروگرام سے ایک دن زائد ٹھہریں گی اور شکرانے کے نفل ادا کریں گی۔ ویراوال میں انہوں نے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک بیل گاڑی کرائے پر لی۔ طوفانی سمندری سفر اور بیل گاڑی سے چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میرے والدین اور محمد علی گنود پہنچے۔ ہمارے اکثر رشتہ داروں نے درگاہ میں رسم عقیقہ میں شرکت کی، جہاں محمد علی کے سر کے بال منڈوائے گئے۔ عقیقے کی رسم کے بعد میرے والدین بچے کو لے کر پانیلی پہنچے۔ وہاں میری ماں نے اس موقع پر سارے گاؤں کو ایک شاندار ضیافت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میں ابھی بچی تھی۔ لوگ اس ضیافت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس روز پانیلی میں کسی خاندان نے بھی اپنا چولہا نہیں جلایا، ان کے برتن الماریوں میں پڑے رہے، اور یہ سب اس لیے کہ ننھا محمد علی اپنے آبائی گاؤں میں وارد ہوا تھا۔
پانیلی میں چند ہفتے قیام کے بعد میرے والدین نے کراچی کا واپسی کا سفر کیا، جہاں پہنچ کر والد دوبارہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے اور والدہ نے اپنی تمام توجہ اور وقت اپنے بچے کو دیا۔ پانیلی میں جس قسم کے شاہانہ اخراجات کا مظاہرہ ہوا تھا وہ خال خال ہی دیکھنے میں آتا تھا۔ ایسی باتوں کی محرک عموماً والدہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے برعکس والد پیسوں کے استعمال میں محتاط واقع ہوئے تھے۔ ان کا خاندان سادہ زندگی گزارنے کا عادی تھا اور تمام احباب خانہ میں قرابت داری اور محبت اور یکجہتی تھی۔ گو کہ میرے والد کا کاروبار بے حد کامیاب رہا تھا، لیکن پیسہ اور دولت کے بارے میں ان کا ہمیشہ سے یہی خیال تھا کہ وہ ایک متلون مزاج سائی کے مانند ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ یہی وہ اصول تھا جس کی بنیاد پر والد گھریلو بجٹ کو چلاتے تھے۔ ان کے اس اصول نے ہمارے ذہن پر بھی ایک دیرپا اور ٹھوس اثر چھوڑا۔ جب محمد علی کی عمر 6 سال ہوئی، میرے والد نے انہیں گجراتی زبان سکھانے کے لیے گھر پر ایک معلم کی خدمات حاصل کی۔ ان کے خیال کے مطابق محمد علی کی عمر اتنی نہ تھی کہ انہیں کسی اسکول میں داخل کرا دیا جاتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ قریب ترین اسکول بھی خاصے فاصلے پر واقع تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں محمد علی خاصے لاپرواہ تھے اور ریاضی میں تو ان کا جی نہیں لگتا تھا۔ البتہ پڑوس میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ انہیں کھیلنے میں بڑا لطف آتا تھا اور کئی کھیلوں کے اچھے کھلاڑی بھی تھے۔ کھیلوں میں لڑکے عموماً ان کا کہا مانتے تھے